अस्सलाम वालेकुम। सबक तश्कील पाकिस्तान सफ़ा नंबर 9। कल हमने आधा सबक पढ़ लिया था। आज हम आगे शुरू करेंगे कि सर सैयद अहमद ख़ान और जो मजहबी तहरीकें थीं उनका मकसद इस्लाह था मुआशरे की। अब इन इस्लाही तहरीकों के नतीजे में मुसलमानों में क्या तब्दीली आई। मुसलमान जो मायूस हो चुके थे हिंदुओं और अंग्रेज़ों के रवैये से, अब उनमें उम्मीद की एक किरण पैदा हुई। इस पैराग्राफ में ये बयान किया गया है कि उम्मीद की किरण क्या थी कि वो आहिस्ता आहिस्ता अदब की तरफ सबसे पहले राग़िब हुए। कौमी ज़बान व अदब को इन्हितात के बावजूद चमकाया उन्होंने, और उर्दू इल्म अदब और सहाफ़त को तरक्की दी, और यहाँ तक कि इल्मी और अदबी अंजुमनें पूरे मुल्क में फैल गईं। अलीगढ़ कॉलेज 1920 में यूनिवर्सिटी के दर्जे पर पहुंच गया। जामिया उस्मानिया का शानदार इदारा कायम हुआ। और लेकिन इन सारी तरक्कियों के बावजूद अब कौम को एक सियासी हैसियत की ज़रूरत थी जो इन सब मुसलमानों को एक मरकज़ पर इकट्ठा करती। ये इस पैराग्राफ का खुलासा है। अगले पैराग्राफ में ये है कि सियासी हैसियत को मजबूत करने के लिए मुसलमानों को एक पार्टी की ज़रूरत थी जो मुस्लिम लीग के नाम से कायम हुई। इस पार्टी हिंदुओं के रवैये को समझ तो चुके थे मुसलमान। इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी इनकी जो ये बदजन हो चुके थे, लेकिन कुछ और मज़ीद वाक़यात हुए जिन्होंने मुसलमानों को मजबूर किया कि वो एक अलहदा सियासी जमात बनाए। वो वाक़यात क्या थे कि जापान की फ़तह हुई, हिंदुओं में जज्बा कौमियत उभरा, और हिंदुओं में जज्बा कौमियत उभरा तो उन्होंने मुसलमानों की हयात तंग की, तो मुसलमानों में ये एहसास पैदा हुआ। तक़सीम बंगाल 1905 का वाक़या, उर्दू हिंदी झगड़ा, हम तफसील से बात कर चुके हैं। ये जो मसाइल हैं इन्होंने मुसलमानों में ये एहसास मज़ीद मजबूत किया कि उन्हें एक अलहदा सियासी जमात चाहिए, और नतीजे में 1906 में उन्होंने मुस्लिम लीग के नाम से अपनी अलहदा सियासी जमात बना ली। और फिर 1909 की इस्लाहात आती हैं। ये जुदागाना इंतखाबात हुए, इसमें इन्होंने अपना अलहदा हक़ हासिल कर लिया। और तक़सीम बंगाल की तनसीख 1911, तक़सीम बंगाल 1905 में हुई है, तनसीख 1911 में। जंग बल्कानो तराबलस 1912, ये आपने सन याद करने हैं, अहम वाक़यात याद करने हैं। और अब मुसलमानों ने ये समझ लिया था हिंदुओं के रवैये से कि हुकूमत बरतानिया से उन्होंने अपने हकूक़ के लिए अलहदा मुतालबे करने हैं, तो इसके लिए इन्होंने मुस्लिम लीग को कायम किया। और उसके बाद अगले पैराग्राफ में है कि पहली जंग अज़ीम अव्वल में क्या हुआ था कि बरतानिया को हिंदुस्तानियों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने मुस्लिम लीग और कांग्रेस से मदद तलब की और मिसाक लखनऊ के नाम से मुआहिदा किया। इस ज़मन में उन्होंने ये मुआहिदा ये किया कि 1917 को वो ये मुआहिदा हुआ था, ऐलान हुआ किया कि हिंदुस्तान को बतदरीज खुद इख्तियारी दे दी जाएगी, वो आज़ाद कर देंगे हिंदुस्तान को। लेकिन जैसे ही जंग ख़त्म हुई तो बरतानिया अपने वादे से मुकर गया। तो उसके बाद ये मुख्तलिफ़ मुआहिदे आते हैं जो मुख्तलिफ़ अदवार में हुए, जैसे 1919 में जो है तुर्की के हिस्से बखरे किए गए करने की साजिश की गई, और इसके जवाब में गांधी ने अली बरदरान की मदद से अदम तावन की तहरीक का आगाज़ किया 1920 में। और फिर शुद्धि और संगठन की जो कार्रवाइयाँ हैं और हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात को इन्होंने ख़राब किया। फिर साइमन कमीशन आता है और नेहरू रिपोर्ट पेश की जाती हैं, और इसके जवाब में फिर 14 नकात पेश किए जाते हैं। और 1929 में गांधी की क़यादत में जो मुकम्मल आज़ादी का ऐलान करके सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हुई।
اور پھر مختلف گول میز کانفرنسیں بیٹھتی ہیں کہ برطانیہ یہ کوشش کرتا تھا کہ دونوں قومیں جو ہیں وہ آپس میں مل کے رہیں، لیکن ہندو اکثریت میں تھے، مسلمان اقلیت میں تھے، تو ان کی تمام تر ہمدردیاں، انگریز کی تمام تر ہمدردیاں ہندوؤں کے ساتھ ہوتی، تو وہیں سے مسلم لیگ ان سے اختلاف کرتی کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے۔ تو یہ گول میز کانفرنسیں ہوئی 1930، 1932، 1935 اور 35 کے انتخابات ہوئے، نیا قانون آیا، اس کے بعد 1937 کے انتخابات ہوئے، اور یہ تمام جو ہیں واقعات رونما ہوئے اس پیراگراف میں۔ ان واقعات کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ پھر اب مسلمان یہ جو واقعات پیش آئے انہی کا آگے خلاصہ ہے اگلے پیراگراف میں، کہ 1906 میں جو مسلم لیگ بنی، اس کے جواب میں بہت سی اور پارٹیاں بنی جو مسلمانوں کی سیاسی حیثیت رکھتی تھیں، جیسے 1919 میں جمعیت العلماء بنی، 1929 میں مجلس احرار بنی، اور اسی سال نیشنلسٹ مسلمانوں نے بھی ایک کانفرنس بنائی، اور 1937 میں کانگریس برسر اقتدار ہے، تو مسلمانوں کو قومی ہستی کو ختم کرنا چاہا، تو سوال پیدا ہوا کہ مسلمان کیا جواب دیتے ہیں۔ اب یہ ساری پارٹیاں تو بن گئیں، لیکن ان میں ایک ایسی چیز نہیں تھی کہ وہ متحد ہو کر ایک اپنا علیحدہ موقف بیان کر سکیں، لہٰذا قائد اعظم نے مسلم لیگ کی جو قیادت کو سنبھالتے ہوئے پھر علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا۔ اب اس علیحدہ وطن کا جو خواب ہے وہ 1940 میں مسلم لیگ نے لاہور میں پاکستان کی قرارداد منظور کر لی، اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک خوشخبری تھی۔ جب علیحدہ خود مختار، ان میں ایک امید کی کرن پیدا ہوئی، زندگی کی برقی لہر دوڑ گئی، اور اب انہیں یہ احساس ہونے لگا کہ اب ان کے خوابوں کی تعبیر ملنے والی ہے۔ علیحدہ وطن کا جیسے ہی یہ خواب تعبیر کے قریب پہنچا، تو مسلمان جو ہیں وہ علیحدہ سے منصوبے بنانے لگے کہ وہ علیحدہ وطن میں کیا کریں گے، معاشی سطح پہ اس کی کمیٹیاں وضع ہونے لگیں اور معاشی مسائل دیکھے جانے لگے، اس پیراگراف میں ہے۔ پھر انہیں مختلف انتخابات آتے ہیں کہ ہندو مسلم جھگڑے، کہ برطانیہ یہ چاہتا تھا کہ ہندو مسلمان آپس میں مل کے ایک ہی جگہ پہ رہیں اور تقسیم نہ ہو، تو اس سلسلے میں وہ ان کے مختلف جو ان کی بیٹھکیں اور فیصلہ کرتی، لیکن ہندو مسلم اتحاد نہ ہو سکا۔ 1944 کے انتخابات ہوئے، 1945 میں شملہ کانفرنس ہوئی، لیکن یہ کوئی نتیجہ خیز نہ رہی۔ پھر 1945-46 کے انتخابات آتے ہیں، اس میں بھی کانگریس اور جو مسلم لیگ ہے، یہ کانگریس اپنے علاقے میں کامیاب ہوئی، مسلم لیگ اپنے علاقے میں، اور برطانوی حکومت نے 1946 میں اپنا ایک وفد بھیجا، اس کو وزارتی مشن کا نام دیا گیا، اور اس نے ہندوستان کو ایک اسکیم پیش کی کہ وہ کانگریس نواز پالیسی سے ناراض، اب وہ اسکیم کیا تھی، وہ ہندوؤں کے حمایت میں تھی، تو مسلم لیگ نے اس اسکیم کو ٹھکرا دیا۔ یوں ان کی آپس میں خانہ جنگی کہہ لیں کھینچا تانی رہی، اور اس کھینچا تانی میں جو مسلم لیگ ہے وہ آخرکار اس مطالبے کو منوانے پر کامیاب ہو گئی کہ پاکستان ایک علیحدہ وطن مسلمانوں کو دیا جائے، اور برطانیہ نے جون 1948 تک ہندوستان کو خالی کر دے گا، یہ فیصلہ ہوا، اور فروری 1947 میں جو ہے علیحدہ ان کو دیے جانے کا فیصلہ ہوا، علیحدہ وطن دیے جانے کا۔ آخرکار پھر مسلمانوں نے مزید اس سے حوصلہ پکڑا، اور مزید جو مردوں عورتوں نے یکساں حصہ لیا۔ جنوری 1947 میں ایک تحریک اٹھی جس میں مردوں عورتوں نے حصہ لیا، اور یہ تحریک ایک ماہ تک جاری رہی، اور اس میں برطانوی حکومت اس سے متاثر ہوئی، اور انہوں نے پھر دیکھا کہ اب اس
مسلمانوں کے علیحدہ وطن کے مطالبے کو مزید لٹکایا نہیں جا سکتا، تو انہوں نے پھر یہ آخرکار فیصلہ مسلمانوں کے حق میں دیا اور 3 جون کو ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کے متعلق نیا منصوبہ شائع کیا۔ 15 اگست 1947 کو دونوں ملکوں میں علیحدہ علیحدہ خود مختار حکومتیں قائم ہو گئیں۔ آخرکار مسلمان اپنا علیحدہ خطہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب اس خطے کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں تو بے شمار دی تھی مسلمانوں نے، لہٰذا اس خطے میں کیسی اگلے پیراگراف میں کیا ہے کہ جو علیحدہ وطن حاصل کی ہے اس میں حکومت کیسی ہوگی، کہ یہ اسلامی جمہوریت ہے، اسلامی ملک ہوگا، اور اس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں سے مساوی سلوک کیا جائے گا، اور بڑے بڑے سرمایہ داروں کے لیے جگہ نہ ہوگی، غریبوں اور کارکنوں کو خاص خیال رکھا جائے گا، عورت کے حقوق دیے جائیں گے، اور یہ تمام وہ قوانین تھے جن پہ اس ملک کی بنیاد رکھی گئی۔ پھر آگے یہ ہے اگلے پیراگراف میں کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں مسلمانوں کی زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ سچائی، دلیری، خود اعتمادی، انکسار و امن پسندی، محنت و مساوات، یہ سب جو چیزیں ہیں وہ اسلام کی خاصیتیں ہیں، اور یہ جو پاکستان ہے یہ اسلامی ملک ہے۔ اور اس سلسلے میں پھر آگے شعر آتا ہے کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے جو ان کے شعری مجموعے بانگ درا سے کی نظم طلوع اسلام سے لیا گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کی منزل نیلے آسمان سے بھی آگے ہے، وہ چھوٹے چھوٹے مقاصد پر نہیں مرتا بلکہ اسے ہمیشہ بڑے بڑے مقاصد پیش نظر ہوتے ہیں۔ دراصل وہ ایسا کارواں ہے جس کے راستے میں ستارے گرد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کا مسلسل آگے بڑھنے کا عمل کائنات کی بڑی بڑی چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اب ہمارا سبق کمپلیٹ ہوا، آپ نے اس کی پورا خلاصہ یاد کرنا ہے اور اسی سبق کی روشنی میں اس کی مشق حل کرنی ہے۔ تو شکریہ۔